بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 12 مارچ ہے، سال 2022۔ کمپنی یہی چلے گی، کپتان نے بازی کو پلٹ دیا ہے۔ پنڈی اسلام آباد ایک پیج پر ہیں۔ اگلے 48 گھنٹوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ اپوزیشن پھنس گئی ہے۔ سینئر صحافی حبیب اکرم نے یہ دعویٰ کیوں کیا ہے؟ اب تک کی عام ڈیولپمنٹس پر اس ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے، اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ تحریک عدم اعتماد جب اپوزیشن نے پیش کی، اس وقت جو ہائپ تھی اور جس طریقے سے اظہار کیا جا رہا تھا، یقینی طور پر پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آئے۔ علیم اور ترین گروپ بن گئے، انہوں نے اپنے اجلاس کیے، پھر اتحادیوں نے ایک اپنی بلیک میلنگ کا آغاز کر دیا۔ اپوزیشن اور اتحادیوں کے رابطے ہوئے، پھر جو آپس کے اندر گروپس ہیں انہوں نے مختلف طرح کے بیانات دیے، تو ایک ایسا تاثر بنا کہ شاید اپوزیشن اور اتحادیوں کے آپس میں معاملات طے پا گئے ہیں۔ پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، اور اب عمران خان جو ہے لازمی طور پر اس کی پنجاب حکومت بھی جاری ہے اور وفاقی حکومت کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس طرح کی غیر یقینی صورتحال کے اندر بھی وزیر اعظم عمران خان بڑے کانفیڈنٹ تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ میری حکومت ختم ہو رہی ہے۔ یہ خود میں نے ابھی 2 دن پہلے جب ملاقات میں ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے یہ سوچا نہیں ہے کہ میری حکومت جاری ہے۔ یہ ایک بڑا دلچسپ جواب ہے کہ ایک طرف آپ کی اپنی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور روز ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اتحادی بلیک میلنگ کے ذریعے مختلف طرح کے حصے مانگ رہے ہیں، آپ خود کراچی اور لاہور کے وزٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اعتماد کے اندر ہیں۔ یہ ایک بڑا عام معاملہ ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ شاید کچھ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے، خرید و فروخت کے ذریعے لوگوں کو مینج کر لیا گیا ہے، اور اب یہ حکومت بس چند دنوں کی مہمان ہے۔ لیکن صحافی حبیب اکرم جو ہے، پہلے ان کا میں آپ کے سامنے رکھوں، وہ کہتے ہیں کہ اب تک جو اطلاعات ہیں اس وقت اسلام آباد کے اندر بعض حکومتی لوگوں کو اور اپوزیشن کے لوگوں کو ملنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اپوزیشن کے پاس ابھی 172 کا نمبر بالکل پورا نہیں ہے، اور کسی ٹائم بھی ظاہر ہے صورتحال بدل سکتی ہے۔ اگر کوئی اتحادی جماعت اس طرح کی ان ایکسپیکٹڈ اناؤنسمنٹ کر دیتی ہے، حکومت سے علیحدہ ہو جائے، تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن جس طرح یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ باقی کچھ لوگوں کو ہم نے ملایا ہوا ہے اور اچانک یہ ایک واقعتاً اعصاب کی جنگ ہے، اور اس کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ کپتان بیٹھ جائے گا اور ہم تاثر دے کر کچھ لوگوں کو کھینچ لیں گے، اور یہ اب اپوزیشن اپنے ہی جال میں پھنس گئی ہے۔ اب اگر یہ ناکام ہوتی ہے تو یقینی طور پر اگلے 1.25 سال کے لیے یہ اٹھ نہیں سکے گی، عوام اس کو ویلیو نہیں دے گی، اور یہ اپنے آپ کو پھنسا کر اب جو ہے اگلا ٹنیور بھی عمران خان کو دے سکتی ہے۔ یہ چیزیں ایک تو ڈسکس ہو رہی ہیں۔ دوسرا ایک بڑا عام میٹر ہے، وزیر اعظم عمران خان نے جو ان دنوں جلسے کیے ہیں، انہوں نے پوری فضا کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ ایک ایسا زبردست پتہ کھیلا ہے کہ آپ خود بھی اس وقت سوچ لیں، کوئی بندہ پاکستان میں مہنگائی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، کوئی بھی بیڈ گورننس کے ایشو پر بات نہیں کر رہا، اور پہلے جس طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ پیٹرول مہنگا ہے، مہنگائی ہے، اب لوگ عمران خان کے حق میں آنا شروع ہو گئے۔ اور ابھی میری ایک دوست ریاست صاحب سے بات ہو رہی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں حیران ہوا ہوں کہ پہلے لوگ جو کہہ رہے تھے عمران خان کی وجہ سے مہنگائی ہے، یہ حکومت جانی چاہیے، اب وہی لوگ اب چوکوں چوراہوں کے اندر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا قصور کیا ہے، یہ لوگ اس کو کیوں ہٹانا چاہتے ہیں، اس پر کرپشن کا کوئی الزام بھی نہیں ہے، تو اس کے باوجود یہ قومی چور ڈاکو لٹیرے دوبارہ لوٹنے کے لیے حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ تو ایک جو فضا تھی، جو بنانے کی کوشش کی گئی کہ نون لیگ کا جو ٹکٹ ہے وہ دھڑا دھڑ بکے گا، بڑے امیدوار ہیں، پی ٹی آئی کا تو اگلے الیکشن میں کوئی ٹکٹ ہی نہیں لے گا، تو یہ جو جلسوں کے ذریعے عوام کی مقبولیت کا پتہ چلا ہے، اس کے مطابق عمران خان نے بازی کو پلٹ دیا ہے، اور وہ لوگ جو ابھی سوچ رہے تھے اور شاید وہ سیٹل کر رہے تھے اپنا اپوزیشن کے ساتھ کہ یہ پی ٹی آئی غیر مقبول ہو گئی ہے اور ہمیں باقی کسی پارٹی کے اندر اگر ٹکٹ کی ایشورنس مل جائے تو ہم ادھر جائیں گے، اب انہوں نے بھی سوچنا شروع کر دیا ہے۔ اور خاص طور پر ابھی آگے 2-3 جلسے چونکہ اسی دوران ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ کل جو پریس کانفرنس ہوئی ہے شہباز شریف کی اور فضل الرحمان کی، انہیں سب سے زیادہ جس تکلیف کا انہوں نے اظہار کیا ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے جلسے ہیں، کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر پبلک آ رہی ہے اور پھر چارج کراؤڈ ہے،
وزیر اعظم سے لوگوں کی اٹیچمنٹ ہے. یہ تمام ادارے بھی دیکھ رہے ہیں, اپوزیشن جماعتیں بھی دیکھ رہی ہیں, اور اب لوگ جو ہے وہ خود سوال اٹھا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کے لیے عالمی طاقتیں وہ سرگرم ہیں. یہ بیانیہ اب پینیٹریٹ کر گیا عوام کے اندر, اور اب یہ اپوزیشن جماعتیں امریکہ اور مغربی طاقتوں کے ایما پر ان کو ہٹانا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ اب تمام جو معاملات ہیں ان کو انہوں نے بدل کر رکھ دیا ہے. مزید ابھی کل حافظ آباد کے اندر جلسہ ہو رہا ہے, اس کے بعد مالا کنڈ میں اور سوات کے اندر جو جلسے ہوں گے, اسی دوران تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آ رہی ہے. اور ڈی چوک کے اندر جو 17 مارچ کو اگر 18 کو تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے, وہ جلسہ ہوگا تو وہ رئیس سے ہی کسر نکال دے گا. اور وہ لوگ جو سوچ بھی رہے تھے کہ ہم اپنے ضمیروں کو فروخت کر دیں گے, یہ ان کے لیے بڑا مشکل ٹاسک ہو جائے گا. تو اب اس کے ساتھ کچھ اور معاملات بھی ہیں. اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد کے اندر اگلے 48 گھنٹے کے اندر بڑی اہمیت ہے. کاف لیگ جو ہے وہ اس وقت فل حکومت کو بلیک میل کر رہی ہے. حالانکہ 5-7 سیٹوں پر آپ کو سپیکر بھی بنایا ہوا ہے, آپ کو وزارتیں بھی دی ہوئی ہیں. اس کے باوجود آپ اور لینے کے چکر میں یعنی اتنی مفاد پرستی, یعنی چودھری شجاعت اور پرویز الہی ڈائریکٹ نہیں کہتے کہ ہمیں وزیر اعلیٰ بناؤ, اور طارق بشیر چیمہ جو ہے وہ اس کام پر لگے ہوئے ہیں اور وہ رد کر دیتے ہیں جو بھی معاملہ ہو. اس سے بڑی جو بھوک اور آپ کی پیاس ہے وہ کیسے بجھے گی؟ اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اتنی بلیک میلنگ عمران خان قبول نہیں کرے گا کہ آپ کو وزیر اعلیٰ بنائے, ورنہ وہ حکومت کو چھوڑ دے گا. کیا کرنی ہے ایسی حکومت اس نے؟ اب یہاں پر جو ہے آج آپ دیکھیے 48 گھنٹوں کے اندر ایک تو کاف لیگ کا ابھی ایک اجلاس ہوا ہے, اور اجلاس جو ہے اس کے اندر انہوں نے کہا جی مشاورت ہوئی ہے لیکن باقی مشاورت ہم کل کر لیں گے. ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی جو منتخب اور غیر منتخب ان کے اراکین ہیں وہ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم حکومت سے خوش نہیں ہیں, ہمارا بڑا معاملہ خراب ہے, ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. تو اب وہ بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. جی ڈی اے یا باقی جو بھی اتحادی ہیں, اب دیکھ لیجئے ایک اتحادی نے بھی اس کے باوجود حکومت سے علیحدگی اختیار نہیں کی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اتنے دنوں سے اگر علیحدگی نہیں ہوئی تو اس کا ایک واضح مطلب ہے کہ وہ جن اداروں کے اشاروں کی طرف دیکھ رہے ہیں, اگر وہ اشارہ نہیں کرتے تو وہ حکومت کے ساتھ برقرار رہیں گے, اور اگر وہ دوسری طرف جاتے ہیں تو اس کا واضح ایک مطلب ہے کہ وہ کسی کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے اور وہ ان کو اشارہ مل گیا ہے, تو پھر وہ عوام کو کس طرح فیس کریں گے, یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. تو آج کاف لیگ نے فیصلہ نہیں کیا, کل دوبارہ ان کا اجلاس ہوگا اور پھر وہ فیصلے کریں گے. اس کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ اس وقت تمام اپنے اراکین قومی اسمبلی سے اسلام آباد کے اندر بنی گالہ میں آج اور کل وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. مسلسل وفاقی وزراء بھی مل رہے ہیں, ان کے معاملات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کام بھی ظاہر ہے آج اور کل مکمل ہوگا, اور 14 کو پرسوں ہی امید ہے کہ جو سپیکر ہیں وہ اناؤنس کر دیں گے اس حوالے سے. اب ایک بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے ساتھ ہی وہ یہ ہے کہ علیم خان پاکستان پہنچ گئے. ان کی نواز شریف سے ملاقات کی جو خبر ہے انہوں نے خود اس کی تردید نہیں کی, لیکن علیم خان اور جو جہانگیر ترین ہے, خاص طور پر جہانگیر ترین, ان کے ساتھ ملنے والے بیشتر اراکین وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کر چکے ہیں. تو علیم خان کی بھی توقع نہیں ہے کہ وہ یہاں سے حکومت کو چھوڑ کر وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے. اس کے ساتھ ہی عثمان بزدار سے تقریباً 80 اراکین نے کل اور آج ابھی تک ملاقاتیں کر لی ہیں, اور اس کے اندر 6 سے زائد نون لیگ کے جو ایم پی ہیں وہ بھی شامل ہیں, وہ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے علیم گروپ کی اب میٹنگ ہو رہی ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہے. ظاہر ہے کسی ٹائم بھی ترین گروپ اور جہانگیر ترین کسی بھی وقت جو ہے وہ پاکستان میں آئیں گے, اور یقینی طور پر وہ دوبارہ توقع یہی ہے کہ ان کے تحفظات دور کیے جا رہے ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ وزیر اعظم کے قریب جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں اور بازی کو پلٹ سکتے ہیں. خلاف جانے کا چانس تقریباً ان کا نہیں ہے, چونکہ ان کے ممبران آلریڈی کہہ چکے ہیں ان کو کہ ہمارے حلقوں میں کام ہو رہے ہیں, لہذا یہ کام متاثر ہوں گے اور آپ کی بھی عزت ہو جائے گی. اگر آپ یہ مان لیں گے تو دوبارہ آپ کا وہی مقام پی ٹی آئی میں بن جائے گا جو پہلے آپ کا مقام تھا. تو یہ چیز جو ہے یہ یقیناً اس کو وہ اگنور نہیں کر سکتے, اور پھر ان کی جو فالوئنگ ہے اس وقت تک جو لوگ ان کی حمایت کرنے والے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے برکت ہیں.
کہ ہماری جو حکومت ہے انہوں نے زیادتی کی ہے، بعض لوگوں نے وزیر اعظم اور جہانگیر ترین کے اندر غلط فہمیاں پیدا کر کے، تو وہ اتنے بڑے سپورٹرز اور اپنے ایم پی ایز کو چھوڑ کر نون لیگ کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ یہ تقریباً ایسے سمجھیں جیسے 95% یہ شور خبر ہے۔ تو اب تک جو ہے وہ یہ معاملہ ہے، اور اپوزیشن کا سربراہی اجلاس بھی کل طلب کر لیا گیا ہے، جس میں شہباز شریف، زرداری اور جو نون لیگ کے نواز شریف ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے۔ فضل الرحمان ظاہر ہے ان کے امام ہے اس وقت، تو وہ بھی کل تو کل کا دن اور آج کا دن، یعنی یہ 48 گھنٹے جو ہے ملکی سیاست کے اندر فیصلہ کن ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی اتحادی ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر اس کا مطلب یہی ہوگا کہ پھر کہیں سے ان کی ڈوری ہلائی گئی ہے، جس طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ آزادانہ اگر انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں تو پھر وہ کر چکے ہوتے، لیکن اس کی توقع اس لیے نہیں ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں اس کے مطابق، ایک تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم کو ہٹانا چاہتی ہے، تو لوگ سوال کر رہے ہیں تو پھر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان کے حوالے سے نیوٹرل کیوں ہے؟ کیا وہ نیوٹرل رہے گی؟ یقیناً اگر تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہٹانا چاہتی ہے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تو نہیں رہے گی اور وہ سارے معاملات کو دیکھے گی۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان جو ہے ان کے پاس کچھ ایسے ثبوت ہیں، کچھ ایسے شواہد ہیں جس کی وجہ سے حکومتی لوگ بڑے جو ہے وہ اس حوالے سے کانفیڈنٹ ہیں، اور وہ ڈی چوک کا جو جلسہ ہے اس کے اندر شاید وزیر اعظم پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ بتایا جا چکا ہے۔ اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں جب یہ شہادتیں اس ایک دن پہلے اس تحریک عدم اعتماد کے پیش کی جائیں گی تو یہ اپنا منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہیں گے اپوزیشن والے۔ اب یہ ثبوت ظاہر ہے کوئی آڈیو ویڈیو کی شکل میں ہوں گے، کچھ غیر ملکی آقاؤں کے ساتھ ان کے معاملات سیٹل کرنے کی باتیں ہوں گی، یا پیسے دینے کے حوالے سے ہوگی، کیونکہ جتنے بھی پیسے دینے پکڑے بھی گئے تو الیکشن کمیشن تو ایکشن نہیں لے گا اگر اپوزیشن والے ہیں، اگر حکومت ہوگی تو ان کے خلاف ضرور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایکشن لے گا۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ بھی عام ہے کہ اب چونکہ OIC کانفرنس ہونے جا رہی ہے 22 تاریخ کو، اس کے اندر تقریباً 40 کے قریب جو یہاں وزیر خارجہ ہیں وہ آنے جا رہے ہیں، اور 23 ممالک کے مندوب شرکت کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے پھر ہمارے جو افغانستان کے معاملات ہیں اور رشیا چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور جو بڑے ہیں، سی پیک کا منصوبہ ہے، پاکستان کے ان حالات کے اندر سیاسی عدم استحکام کا شکار نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک یہ آئینی راستہ ہے، لیکن خرید و فروخت اور بکنے اور یہ معاملات جو ہے ان بنا پر ہمارے رپورٹر ہیں فہیم اختر صاحب، بڑی وزیر اعظم کی بیٹ کور کرتے ہیں، اور وہ اپنے ذرائع سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد اور راول پنڈی اس وقت بالکل ایک پیج پر ہیں، حکومت کو کسی قسم کا بغیر خطرہ نہیں ہے، اور یہ چند دنوں کی بات ہے اور یہ ٹلنے جا رہا ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو بین الاقوامی کانفرنسز ہیں، پھر وزیر اعظم کے آگے کچھ بین الاقوامی دورے ہونے جا رہے ہیں، ایک بڑی جو اکنامکس سے ریلیٹڈ کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ ان حالات میں حکومت کا بدلنا یقینی طور پر جو ہے یہ مشکل ہوگا، اور اس کے ساتھ اب جتنی پبلک کے اندر وزیر اعظم کی پذیرائی کھل کر سامنے آ گئی ہے، تو اب وہ بات جو ہے لوگ نہیں کہہ رہے کہ مہنگائی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ چند چور مل کر ایک دیانتدار امانتدار وزیر اعظم کو ہٹا رہے ہیں، اور مزید 2-3 جلسوں کے اندر ساری صورتحال جو ہے کھل کر آئے گی۔ تو 48 گھنٹے کے اندر مختلف جماعتوں کے جو اجلاس جاری ہیں، اب کاف لیگ، GDA، MQM، وہ فائنل اور حتمی کیا فیصلہ کرتے ہیں، یہ 48 گھنٹے سے لے کر 72 گھنٹے ملکی سیاست میں فیصلہ کن ہے۔ لیکن اس وقت تک جو غالب امکان ہے وہ یہی ہے کہ کمپنی یہی چلے گی، اور سب ایک پیج پر ہیں، اپوزیشن کے پیچھے کسی کی اس طرح کی حمایت جو ہے وہ نہیں ہے، جس طرح بعض لوگ ایک صحافیوں کا جتھا جس طرح ٹی وی چینلز پر کود رہا ہے۔ انشاءاللہ فتح عوام کی ہونی ہے، عمران خان کی ہونی ہے، اور یہ قومی چور اپنے ضرور منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔